یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھا ہوگا، آخر ہم مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ آئیے آج اس گہرے اور عالمگیر سوال کی تہوں کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو آخر ہے کیا؟ زندگی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا یہ صرف جینے کی ایک فطری خواہش ہے، یا پھر اس کے پیچھے کچھ کھو دینے کا ڈر چھپا ہے؟ وہ کون سی کشش ہے جو ہمیں موت کے خیال سے ہی کوسوں دور بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ موت کا خوف کوئی ذاتی کمزوری یا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہ ایک عالمگیر انسانی تجربہ ہے، ایک طرح سے ہماری بائیولوجیکل اور سائیکولوجیکل ساخت کا ایک بنیادی حصہ ہے، کہہ لیں کہ ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ اگر ہم سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بات بڑی سیدھی سی ہے۔ ہمارے اندر بقا کی ایک بہت مضبوط جبلت یعنی سروائیول انسٹنکٹ موجود ہے۔ ہماری سب سے بنیادی پروگرامنگ یہی ہے کہ بس چلتے رہنا ہے، اپنے وجود کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے۔ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم کی طرح ہے جو ہمیں ہر خطرے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بات صرف جسمانی طور پر زندہ رہنے کی نہیں ہے۔ حیاتیات سے ذرا آگے بڑھ کر دیکھیں تو موت کا خوف دراصل نامعلوم کا خوف ہے۔ یہ جو ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سوال ہی تو وہ گہری بے چینی پیدا کرتا ہے جس کا سامنا کرنا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور یہ ڈر آپ جانتے ہیں کئی الگ الگ شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مرنے کے عمل کی تکلیف سے ڈر لگتا ہے، کچھ کو اس بات کا غم کھائے جاتا ہے کہ ان کے پیارے پیچھے رہ جائیں گے، کسی کے لیے یہ خیال ہی ناقابل برداشت ہے کہ اس کی اپنی ذات، اس کی یادیں، اس کا شعور سب ختم ہو جائے گا، اور کچھ کے لیے مکمل فنا ہو جانے کا تصور ہی سب سے بڑا خوف ہے۔ اچھا، مرنے سے ہچکچانے کی ایک اور بہت بڑی وجہ بھی ہے، اور وہ ہے ہماری امیدیں، ہمارے خواب اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ ڈر صرف اس بات کا نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، بلکہ اس میں اس بات کا افسوس بھی شامل ہے کہ کیا کچھ ہے جو ادھورا رہ جائے گا۔ ذرا سوچئے، ہم سب اپنی زندگی کی ایک کہانی لکھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارے رشتے، ہمارا کام، ہمارے چھوٹے بڑے خواب، یہ سب اسی کہانی کا حصہ ہے۔ اور موت کا خیال ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بیچ میں ہی آ کر کتاب بند کر دے۔ ظاہر ہے کوئی بھی اپنی کہانی ادھوری تو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لیکن کیا یہ تصویر کا صرف ایک ہی رخ ہے؟ کیا خوف ہی اس کہانی کا اختتام ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ ایک روحانی نقطۂ نظر اس پورے معاملے کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے، وہ یقین ہے جو پورے منظر نامے کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جب موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ اپنے خالق سے ملاقات کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے تو خوف کی جگہ دھیرے دھیرے امید اور سکون لے لیتا ہے۔ یہ ایک پرسپیکٹیو شفٹ ہے جو ہر چیز بدل دیتا ہے۔ تو دیکھیں، یہاں دو بالکل مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف خوف کا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ موت ایک فل سٹاپ ہے، ایک مکمل خاتمہ۔ اس نظریے کے مطابق نامعلوم میں کچھ نہیں، بس خالی پن ہے، اور زندگی ہی سب کچھ ہے۔ دوسری طرف ایمان کا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، موت خاتمہ نہیں بلکہ ایک منتقلی ہے، ایک دروازہ ہے۔ یہاں نامعلوم کا مطلب ایک ملاقات ہے، اور یہ زندگی، یہ اس سفر کی تیاری کا نام ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس نظریے کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ یہ صرف موت کے بارے میں اپنی سوچ بدلنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے جینے کا انداز بدلنے کی بات ہے۔ اس کا تعلق ایک ایسی زندگی گزارنے سے ہے جو اس اگلے سفر کے لیے ہر دم تیار ہو۔ تو اس راستے پر کیسے چلا جائے؟ پہلا قدم ہے تسلیم کرنا، یعنی یہ مان لینا کہ موت کا خوف ایک فطری جذبہ ہے۔ دوسرا قدم ہے غور کرنا، اس بات پر کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میرے اعمال کیسے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم قدم ہے بھروسہ کرنا، اس ذات پر جس کا منصوبہ ہم سے بڑا ہے۔ اور آخر میں مقصد ہے جینا، اپنی توجہ موت کے خوف سے ہٹا کر ایک بامانی، ایک بامقصد زندگی گزارنے پر لگا دینا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اصل مقصد شاید موت کے خوف کو پوری طرح ختم کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فطری احساس ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ زندگی سے محبت کو اتنا گہرا اور اتنا بامقصد بنا دیا جائے کہ موت کا خوف اس پر حاوی ہی نہ ہو سکے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، اگر موت کا خوف ایک رکاوٹ کے بجائے ایک محرک بن جائے، ایک یاد دہانی بن جائے، تو کسی کی روزمرہ زندگی، اس کی ترجیحات اور اس کے رشتوں میں کیا کچھ بدل سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔